یا ایہا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا بطانة من دونکم، اپنے سوا دوسروں کو دلی دوست مت بناؤ، رازدار نہ بناؤ۔ کیوں؟ یعنی منافقین وغیرہ کو دلی دوست مت بناؤ، اس لیے کہ لا یألونکم خبالا، وہ تمہاری خرابی کے کسی موقع سے فائدہ اٹھانے میں نہیں چوکتے، وہ ہر جگہ تمہیں ڈسنے کے لیے چھپے وار کرتے ہیں۔ وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ، تمہیں جس چیز سے نقصان پہنچے وہی ان کو محبوب ہے۔ قد بدت البغضاء من افواہہم، ان کے دل کا بغض ان کے منہ سے نکلا پڑتا ہے، اور جو کچھ وہ اپنے سینوں میں چھپائے ہوئے ہیں، یعنی جو ان کے دل میں تمہارے خلاف نفرت اور حسد ہے، وہ اس سے بھی شدید تر ہے۔ ہم نے تمہیں صاف صاف ہدایات دے دی ہیں، اگر تم عقل رکھتے ہو تو ان سے تعلق رکھنے میں احتیاط برتو گے۔ ہاں انتم اولائی تحبونہم ولا یحبونکم، تم وہ لوگ ہو جو ان سے محبت کرتے ہو اور وہ تم سے محبت نہیں کرتے۔ وتؤمنون بالکتاب کلہ، اور تم ساری کتابوں پر ایمان رکھتے ہو۔ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، اور جب وہ تم سے ملاقات کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَوْا عَدُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور جب وہ اکیلے ہوتے ہیں تو غیظ و غضب کی وجہ سے اپنی انگلیاں چبانے لگتے ہیں۔ ان سے کہہ دو اپنے غصے میں آپ جل مرو، اللہ دلوں کے چھپے راز تک جانتا ہے۔ تمہارا بھلا ہوتا ہے تو ان کو برا معلوم ہوتا ہے، اور تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ خوش ہوتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو دلی دوست کہاں سے بنایا جا سکتا ہے جن کے یہ اخلاق ہوں؟ مگر ان کی کوئی تدبیر تمہارے خلاف کارگر نہیں ہو سکتی، بشرطے کہ تم صبر سے کام لو اور اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو۔ جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس پر حاوی ہے، وہ اللہ کے علم میں ہے۔ اب یہاں سے آئندہ کچھ آیات جنگ احد کے بارے میں ہیں۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ جنگ احد 3 ہجری کو شوال کے مہینے میں ہوئی۔ اس میں مشرکین کا 3000 کا لشکر تھا، جبکہ مسلمانوں کی تعداد 1000 تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا، اور صحابہ کی رائے کے مطابق آپ نے شہر سے باہر جا کر جنگ کرنے کا ارادہ کیا۔ جب مسلمانوں کا لشکر مقام شوط کے قریب پہنچا تو عبداللہ بن ابی اپنے 300 لوگوں کو ساتھ لے کر واپس پلٹ گیا۔ اس کی وجہ سے باقی مسلمانوں میں بھی اضطراب پھیل گیا، اور ان میں سے خاص طور پر 2 قبیلے جو تھے انہوں نے واپسی کا ارادہ کر لیا، جبکہ باقی صحابہ کی کوششوں سے یہ معاملہ رفع دفع ہو گیا اور ان کا اضطراب ختم ہوا، اور وہ جم کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ بہرحال تقریباً مدینہ سے 4 میل باہر احد کے قریب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صف آراستہ کی۔ اس کی تفصیل یہاں پر اب آئے گی۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، اور وہ وقت یاد کرو یا اس وقت کا ذکر کرو جب تم صبح سویرے اپنے گھر سے نکلے تھے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقابلے کے لیے جب نکلے تو ارلی مارننگ نکلے، کیونکہ جو کام صبح سویرے شروع کیا جاتا ہے اس کی برکت اپنی جگہ ہوتی ہے۔ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ، آپ مومنوں کو مقرر کر رہے تھے، ان کو ٹھکانوں پہ جما رہے تھے۔ مقاعد للقتال، جنگ کے لیے جو جگہ مقرر تھی وہاں پر آپ ان کو خود متعین کر رہے تھے۔ اب آپ لیڈر ہیں لیکن آگے بڑھ کر خود سارے کام کو بہترین طریقے سے انجام دے رہے ہیں اور پوری پلاننگ کے ساتھ۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے، ساری باتیں سنتا ہے اللہ، دعائیں بھی سنتا ہے۔ اس وقت جو کچھ ہو رہا تھا وہ سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علم میں تھا۔ اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، یاد کرو جب تم میں سے 2 گروہ بزدلی دکھانے پہ آمادہ ہو گئے تھے، حالانکہ اللہ ان کی مدد پر موجود تھا، اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ آخر اس سے پہلے جنگ بدر میں اللہ تمہاری مدد کر چکا تھا، حالانکہ اس وقت تم بہت کمزور تھے، لہٰذا تم کو چاہیے کہ اللہ کی ناشکری سے بچو۔ امید ہے کہ اب تم شکر گزار بنو گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے دن دعا فرمائی، اے اللہ یہ لوگ پیادہ ہیں، ان کو سواری عطا فرما۔ اے اللہ یہ لوگ ننگے ہیں، ان کو لباس عطا فرما۔ اے اللہ یہ لوگ بھوکے ہیں، ان کو سیر کر دے۔ پھر اللہ نے بدر کے دن مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ جب یہ لوگ مدینہ لوٹے تو ان میں سے کوئی ایسا نہ تھا جو اپنے ساتھ 1 یا 2 اونٹ نہ لایا ہو، ان کو لباس بھی ملا اور وہ سیر بھی ہو گئے۔ یعنی اللہ نے کس طرح تمہاری مدد کی۔ یاد کرو
جب تم مومنوں سے کہہ رہے تھے کیا تمہارے لیے یہ بات کافی نہیں کہ اللہ 3,000 فرشتے اتار کر تمہاری مدد کرے، یعنی جنگ بدر میں، جبکہ تم بہت تھوڑے تھے؟ بے شک اگر تم صبر کرو اور اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرو تو جس آن دشمن تمہارے اوپر چڑھ کر آئیں گے اسی آن تمہارا رب 3,000 نہیں 5,000 صاحب نشان فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا۔ یہ بات اللہ نے تمہیں اس لیے بتا دی کہ تم خوش ہو جاؤ اور تمہارے دل مطمئن ہو جائیں۔ فتح و نصرت جو کچھ بھی ہے اللہ کی طرف سے ہے، جو بڑی قوت والا اور دانا و بینا ہے، یعنی اصل مدد تو اللہ کی طرف سے آتی ہے، یہ دنیاوی اسباب اور وسائل صرف ایک اطمینان کا باعث ہوتے ہیں۔ اور یہ مدد کس لیے ملی؟ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تاکہ کفر کی راہ چلنے والوں کا ایک بازو کاٹ دے یا ان کو ایسی ذلیل شکست دے کہ وہ نامرادی کے ساتھ پسپا ہو جائیں۔ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فیصلے کے اختیارات میں آپ کا کوئی حصہ نہیں، اللہ کو اختیار ہے، چاہے انہیں معاف کرے چاہے سزا دے، کیونکہ وہ ظالم ہے۔ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اس کا مالک اللہ ہے، جس کو چاہے بخش دے جس کو چاہے عذاب دے، وہ معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو یہ بڑھتا چڑھتا سود کھانا چھوڑ دو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنگ احد اور پھر جنگ بدر پہ بات ہوتے ہوتے بیچ میں سود کی بات کیوں آ گئی؟ ہوا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فوجوں کو تعینات کیا احد کے پاس تو سامنے درے پر 50 لوگوں کو عبداللہ بن جبیر کی قیادت میں مقرر کیا تاکہ وہ اس طرف سے دشمن کو آنے سے روکیں، اور ان کو یہ ہدایت دی کہ چاہے تم دیکھو کہ ہماری بوٹیاں نوچ لی گئی ہیں تب بھی تم اپنی جگہ نہیں چھوڑو گے جب تک تمہیں وہاں سے آنے کا حکم نہ ملے یا اپنی جگہ چھوڑنے کی اجازت نہ ملے۔ اب یوں ہوا کہ جب شروع میں جنگ شروع ہوئی تو الحمدللہ مسلمان بہت بے جگری کے ساتھ لڑے اور ان کو کامیابی ہوئی، لیکن جب مال غنیمت سمیٹنے کا وقت آیا تو جو لوگ درے پر تھے انہوں نے دیکھا کہ اب دشمن تو پسپا ہو گیا ہے، ہم بھی چلے ہی جاتے ہیں اور ہم بھی اس مال غنیمت کو سمیٹنے میں کچھ مدد کرتے ہیں۔ اب اتنے میں جب وہ درہ خالی ہوا تو اس خالد بن ولید جو بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ پچھلی طرف سے پلٹ کر آ کر مسلمانوں پر حملہ آور ہو گئے، جس کی وجہ سے جیتی ہوئی جنگ جو تھی وہ شکست میں بدل گئی اور تقریباً 70 مسلمان شہید ہو گئے اور بہت سا دیگر نقصان بھی ان کو برداشت کرنا پڑا۔ چونکہ یہاں دو چیزیں تھیں، ایک تو یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کی گئی تھی، اور دوسری یہ کہ مال کی محبت نے ان کو وہ درہ چھوڑنے پر مجبور کیا تھا۔ تو اس لیے یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب بھی تم مال کی محبت کو اوپر رکھو گے اپنے مشن سے یا اس کاز سے جس کے لیے تم نکلے ہو تو پھر کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ پیچھے ابتدا میں صاف طور پہ بتا دیا گیا کہ تم نیکی کو پہنچ ہی نہیں سکتے، خیر کو پا ہی نہیں سکتے جب تک کہ وہ قربان نہ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ مال انسان کی کمزوری ہے، انسان اللہ سے محبت کرتا ہے لیکن اس کے باوجود مال کی وجہ سے بعض اوقات انسان کی زندگی میں پھسلن آ جاتی ہے اور وہ دین کے راستے سے دور جانے لگتا ہے۔ ایسے میں انسان کو اللہ سے ڈرتے ہوئے تقوی کے ساتھ واپس اپنے اصل مقصد پر فوکس کرنا چاہیے۔ تو یہاں اس کے بارے میں بتا دیا گیا کہ تمہاری ناکامی کی اصل وجہ کیا تھی، اور اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انہیں ایک اور بڑی برائی سے روکنے کے لیے تیار کر دیا گیا، اور وہ یہ تھی سود، جو عرب معاشرے میں بہت بری طرح پھیلا ہوا تھا۔ وَاتَّقُوا النَّارَ، اور بچو آگ سے، الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، جو انکار کرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور اللہ اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم رحم کیے جاؤ۔ یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی وجہ سے تمہیں یہ نقصان اٹھانا پڑا، تو یہاں یہ سبق سیکھو کہ آئندہ کے لیے ایسا نہ ہو۔ زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہو، اللہ کی رحمت پانا چاہتے ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ وَسَارِعُوا وَسَارِعُوا، اور دوڑ کر چلو، إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اپنے رب کی مغفرت کی طرف، وَجَنَّةٍ، اور جنت کی طرف۔ یعنی دنیا کا مال متاع سمیٹ کر کیا کرو گے؟ تمہاری نظریں تو اس جنت عالی مقام کی طرف ہونی چاہیے، اس کی طرف دوڑو۔ عرضها السماوات والارض، یہ دنیا کیا چیز ہے اس کے سامنے؟ وہ جنت، اس کا عرض، اس کی وڈت آسمان و زمین برابر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے اور اس میں زائد جگہ بچ جائے گی، پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک اور مخلوق کو پیدا کر کے جنت کے باقی ماندہ حصے میں اسے آباد کرے گا، یعنی اتنی بڑی ہے جنت۔ اعدت للمتقین، جو تقوی والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ کون ہے یہ تقوی والے؟ کیا ہیں ان کی صفات، ان کی علامات کیا ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو مال کی محبت میں نہیں مبتلا بلکہ اس کے برعکس مال خرچ کرنے والے ہیں۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء، یہ وہ لوگ ہیں جو ہر حال میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں، خواہ بدحال ہوں یا خوشحال۔ والقاظمین الغیظ، جو غصے کو پی جانے والے ہیں، والعافین عن الناس، اور دوسروں کے قصور معاف کر دیتے ہیں۔ یہ ہیں متقین، یہ ہیں تقوی والے، ان کے لیے ہے جنت۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ محسنین سے محبت رکھتا ہے، یعنی یہ ان لوگوں کی صفات ہیں جو احسان کے درجے پر کام کرتے ہیں، ایکسیلنس کے لیول پر کام کرتے ہیں، جو صرف بدلے کے طور پر اچھا نہیں کرتے بلکہ یہ دیکھتے ہیں کہ انہیں کیا کرنا چاہیے۔ وہ صرف اس لیے نہیں کسی کو معاف کر دیتے کہ دوسرے نے ان سے معافی مانگی، وہ اس کے بغیر بھی معاف کرنے کی ہمت رکھتے ہیں اور اپنے غصے کو کنٹرول کر جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے غصے کو روک لیا اللہ اس کی خامیوں پر پردہ ڈال دے گا۔ جو آدمی اپنے غصے کو نافذ کرنے کے باوجود پی گیا، یعنی وہ غصہ کر سکتا تھا لیکن اس نے کنٹرول کر لیا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے دل کو امیدوں سے بھر دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسا شخص نہ بتاؤں جو پہلوان سے بھی زیادہ طاقتور ہے؟ وہ آدمی جس پر کسی شخص نے زیادتی کی اور اس نے اپنے غصے کو پی لیا، بس وہ اس پر غالب آ گیا اور اپنے شیطان پر غالب آ گیا اور اپنے ساتھی کے شیطان پر غالب آ گیا، یعنی اس نے 3 کو پچھاڑا۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان متقی اس وقت تک ہو ہی نہیں سکتا جب تک اپنے غصے پر قابو نہ پائے اور لوگوں کی طرف سے پہنچنے والی ناخوشگوار باتوں کا صدمہ اپنے سینے پہ سہ کر اس کو دبا نہ جائے۔ کاظمین الغیظ، غصے کو کنٹرول کرنے والے، اس کا اظہار نہ کرنے والے اور کسی شکل میں اس کو دوسروں پر ظاہر نہ کرنے والے۔ بعض اوقات غصے کا ایک آخری درجہ ہوتا ہے کہ جو کسی تشدد کی شکل میں سامنے آتا ہے، اور بعض اوقات صرف موڈ آف کر کے اور دوسرے سے بات چیت بند کر کے یا دوسرے کے ساتھ بدتمیزی اور بد اخلاقی کا مظاہرہ کر کے ہوتا ہے۔ تو کسی بھی درجے میں ایسا کرنا اخلاق کے منافی ہے، اور خصوصاً اپنی ذات کے لیے۔ ہاں، اگر دین کی کوئی حرمت پامال ہو رہی ہو تو اس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے غصے کی چیز ہمارے اندر رکھی ہے، لیکن ہم وہاں تو اس کو کبھی استعمال نہیں کرتے۔ ہاں، اپنی ذات کے لیے ضرور وقتاً فوقتاً بلکہ اکثر ہی نکالتے رہتے ہیں، اور یہ کہہ کے کہ مجھے غصہ بہت آتا ہے یا مجھ سے نہیں کنٹرول ہوتا، تو اپنے آپ کو کھلی چھوٹ دے دیتے ہیں کہ پھر جو جی چاہے کریں۔ لیکن جنت کس کے لیے ہے؟ اس کے لیے جو اس کو کنٹرول کر جائے اور جو لوگوں سے درگزر کر جائے۔ والعافین عن الناس، وہ لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی معاف کرتا ہے اللہ اس کی عزت ہی میں اضافہ فرماتا ہے۔ بات یہ ہے کہ اس پر اتنا فوکس کیوں کیا گیا اور اس کی اتنی اہمیت کیوں ہے؟ ایک تو یہ جنگ احد کے کانٹیکس میں، کیونکہ ان لوگوں سے جو غلطی ہوئی تھی وہ واقعی ایسی تھی کہ جس پر غصہ آنا چاہیے تھا، لیکن ساتھ ہی بتا دیا گیا کہ انسانوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، اور یہ کوئی معمولی غلطی نہیں تھی جس کے نتیجے میں اتنے سارے لوگوں کی جانیں چلی گئی تھیں۔ لیکن یہاں بھی کیا کہا گیا کہ اس کو کنٹرول کر لیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب انسان بدلہ لینے کے پیچھے پڑ جاتا ہے یا غصہ دکھانے کے یا لوگوں کے رویے کے اوپر بہت زیادہ اس کو لمبا کر کے اور ان جھگڑوں میں پڑ جاتا ہے، تو مقصد سے دور ہو جاتا ہے، اصل چیز نگاہوں سے اوجھل ہو جاتی ہے، پھر انسان اپنی ساری صلاحیتیں اور طاقتیں ان چیزوں میں لگانے لگتا ہے۔ لیکن اگر ایک انسان اس چیز کو وہیں پر کنٹرول کر دے اور اس سے درگزر کر کے اس کو چھوڑ کے بھول کے اپنی راہ لے، تو ایسا انسان کامیابی کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اگرچہ وقتی طور پر یہ بہت مشکل ہوتا ہے لیکن اس کے فوائد بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور غصہ نکالنا وقتی طور پہ تو بہت آسان ہوتا ہے، لیکن اس کے نتیجے میں جو انسان کو مزید مشکلات اور مزید تکلیفیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، ان کا سلسلہ پھر بعض اوقات لامتناہی ہو جاتا ہے۔ تو جنت والوں کی اور صفات کیا ہیں؟ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ،
جن کا حال یہ ہے کہ اگر کبھی کوئی فحش کام ان سے سرزد ہو جاتا ہے، یعنی کوئی ایسی بات زبان سے نکل جاتی ہے، کوئی ایسی حرکت سرزد ہو جاتی ہے، او ظلموا انفسہم، یا وہ اپنی جان پر ظلم کر بیٹھتے ہیں، ذکروا اللہ، تو اللہ کو یاد کرنے لگتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، تو وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگتے ہیں، وہ استغفار کرتے ہیں، جان پر ظلم کر بیٹھتے ہیں، ذکر اللہ، تو اللہ کو یاد کرنے لگتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، تو وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگتے ہیں، وہ استغفار کرتے ہیں، وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور اللہ سے بڑھ کر گناہوں کو معاف کون کر سکتا ہے، وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، اور وہ اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے، وہ اپنی غلطی کو بار بار دہراتے نہیں یا اس کی جسٹیفیکیشن نہیں دیتے، بلکہ توبہ کر لیتے ہیں، اعتراف کر لیتے ہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، حالانکہ وہ جانتے ہیں، أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ، ایسے لوگوں کی جزا، ان کا بدلہ، ان کا انجام ان کے رب کی طرف سے بخشش کی صورت میں آتا ہے، وَجَنَّاتٍ، اور باغات، جنتیں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، خالدین فیہا، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، اور کتنا اچھا اجر ہے عمل کرنے والوں کا، یعنی کتنا بہترین صلہ ہے جب انسان اس بہترین انجام کو سامنے رکھتا ہے تو مشکل سے مشکل چیز اس کو مشکل نہیں لگتی۔ مثلا آپ دیکھیے کہ کڑوی دوا کھانا بہت مشکل کام ہوتا ہے، لیکن جب انسان کو یہ یقین ہوتا ہے کہ اس کڑوی دوا کی وجہ سے بہت سی اور تکلیفیں دور ہو جائیں گی تو وہ اس دوا کی کڑواہٹ کو بخوشی برداشت کر لیتا ہے۔ اسی طرح جب انسان کو یہ یقین ہوتا ہے، اس کا ایمان سچا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے اس پر ریوارڈ دیں گے، تو پھر کوئی بھی بری عادت چھوڑنا اور کوئی بھی مشکل سے مشکل کام انسان کو مشکل نہیں لگتا۔ یہ سارے بہانے اور عذر اس وقت ہوتے ہیں جب انسان کے سامنے کوئی بڑی چیز نہیں ہوتی یا وہ اوجھل ہو جاتی ہے اس کے دماغ سے۔ پھر فرمایا قد خلت من قبلکم سنن، تم سے پہلے بہت سے دور گزر چکے، زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ ان لوگوں کا انجام کیا ہوا جنہوں نے اللہ کے احکام اور ہدایات کو جھٹلایا۔ یعنی ایک طرف تو خوشخبری دی گئی کہ کرو گے تو یہ سب ملے گا، دوسری طرف بتا دیا گیا کہ جنہوں نے اللہ کی بات نہیں مانی پھر ان کا حشر کیا ہوا دنیا میں بھی۔ یہ لوگوں کے لیے ایک صاف اور صریح تنبیہ ہے، اور جو اللہ سے ڈرتے ہوں ان کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے۔ اب چونکہ مسلمانوں کو بہت چوٹ لگی تھی، نقصان ہو گیا تھا جنگ احد میں، تو اس پر ان کو تسلی دی جا رہی ہے کہ غم نہ کرو۔ اس میں بھی ایک بہت بڑا سبق ہے۔ زندگی میں ہر انسان کسی نہ کسی نقصان سے، کسی گھاٹے سے، کسی تکلیف سے گزرتا ہے، تو اس کو مناتے نہیں رہنا چاہیے، اس کا بار بار تذکرہ نہیں کرنا چاہیے، اس کو بڑھانا نہیں چاہیے، طول نہیں دینا چاہیے، اس کو کنٹرول کر کے، صبر کر کے ختم کرنا چاہیے۔ فرمایا دل شکستہ نہ ہو، ولا تہنوا ولا تحزنوا، اور غم نہ کرو۔ حیرت کی بات ہے، اتنا بڑا صدمہ، اتنا بڑا نقصان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو رہے ہیں، آپ کو چہرہ مبارک پر چوٹ لگی، خود کی کڑیاں اندر چلی گئیں، لیکن ہر طرح سے صدمہ اٹھانے کے بعد کہا جا رہا ہے غم نہ کرو۔ ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کا تھوڑا سا بھی نقصان ہو اور وہ صبر کر لے تو کہتے ہیں کہ شاید یہ اب نارمل شخص ہے کہ یہ غم نہیں کر رہا، یعنی مجبور کرتے ہیں سب کہ وہ غم کا اظہار کرتا رہے، اور جو جتنا غم کا اظہار کرتا رہتا ہے وہ اتنا ہی لوگوں کی توجہ کا پھر مرکز بن جاتا ہے، اور اس وجہ سے بھی بعض اوقات بعض اٹینشن سیکر ہر وقت غمگین نظر آتے ہیں یا غم کا ہی اظہار کرتے رہتے ہیں، جبکہ یہ ایک ناپسندیدہ چیز ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی زندگی میں ہمارے لیے بہترین مثال ہے۔ انہوں نے کہا تھا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنے غم اور دکھ کی فریاد اللہ کے سامنے رکھتا ہوں، میں ان کے سامنے، اللہ کے سامنے اپنا شکوہ کرتا ہوں، بندوں کو نہیں سناتا، کیونکہ انسان اپنے غموں کی داستانیں اگر بندوں کے سامنے رکھتا رہے تو بندے بیزار ہو جاتے ہیں، اور انسان پھر وہی بات کے اپنے اصل مقصد سے دور ہو جاتا ہے، اس کو بھلا دیتا ہے۔ دل شکستہ نہ ہو، غم نہ کرو، کیونکہ دنیا کی زندگی تو ہے ہی چھوٹی سی، دنیا کی بڑی سے بڑی تکلیف، دنیا کا بڑے سے بڑا نقصان آخرت کے مقابلے میں کوئی حقیقت ہی نہیں رکھتا، تو اس لیے انسان کی فکر یہ ہونی چاہیے کہ وہ آخرت کی تکلیف سے بچ جائے اور دنیا کی چھوٹی چھوٹی تکلیفوں کو اگنور کرتا رہے۔ پھر فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو، یعنی اپنے ایمان کو مضبوط کرو، ایمان کا جائزہ لو۔ یہ فتح اور شکست تو وقتی چیزیں ہوتی ہیں،
اس وقت اگر تمہیں چوٹ لگی ہے تو اس سے پہلے ایسی ہی چوٹ تمہارے مخالف فریق کو بھی لگ چکی، یعنی جنگ بدر میں ان کے 70 مارے گئے تھے اور 70 قید بھی ہوئے تھے، تمہارا نقصان تو اس سے کم ہے، تمہارا نقصان تو اس سے کم ہے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اور یہ دن، یہ تو زمانے کے نشیب و فراز ہیں جنہیں ہم لوگوں کے درمیان گردش دیتے رہتے ہیں۔ تم پر یہ وقت اس لیے لایا گیا ہے کہ اللہ دیکھنا چاہتا تھا کہ تم میں سچے مومن کون ہیں۔ یہاں اس بات کی بھی سمجھ آتی ہے کہ تکلیفیں انسان کی زندگی میں کیوں آتی ہیں، انسان کو آزمائشوں سے کیوں گزارا جاتا ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ اس کا ایمان کتنا سچا ہے، اس کا اللہ پر اعتماد اور بھروسہ کتنا ہے۔ اور ان لوگوں کو چھانٹ لینا چاہتا تھا جو واقعی راستے کے گواہ ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے گروہ میں خالص اور نکھرے ہوئے لوگوں کو رکھنا چاہتا تھا تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو بھاری ذمہ داری ان پہ آنے والی تھی وہ اس کے لیے پوری طرح تیار ہو جائیں اور منافقین چھٹ کر الگ ہو جائیں۔ تو فرمایا کیونکہ ظالم لوگ اللہ کو پسند نہیں ہیں، اللہ اپنے دین کا کام ایسے لوگوں سے نہیں لینا چاہتا۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور وہ اس آزمائش کے ذریعے سے مومنوں کو الگ چھانٹ کر کافروں کی سرکوبی کر دینا چاہتا تھا۔ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کہ تم یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے بغیر کسی آزمائش کے، بغیر کسی امتحان کے؟ حالانکہ ابھی اللہ نے تو یہ دیکھا ہی نہیں کہ تم میں کون ہیں وہ لوگ جو اس کی راہ میں جانیں لڑانے والے ہیں اور اس کی خاطر صبر کرنے والے ہیں۔ تم تو موت کی تمنائیں کر رہے تھے، مگر یہ اس وقت کی بات تھی جب موت سامنے نہ آئی تھی، یعنی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے مشورہ لیا کہ مدینہ کے اندر جنگ لڑی جائے یا باہر، تو بہت سے نوجوان صحابہ اور وہ لوگ خاص طور پر جنہیں جنگ بدر میں شرکت کا موقع نہیں ملا تھا، وہ جذبہ شہادت سے لبریز تھے، تو وہ چاہتے تھے کہ ہم باہر جا کے جنگ کریں۔ فرمایا اس وقت تو تمہاری تمنا یہ تھی کہ تم شہید ہو یا تمہیں اللہ کی راستے میں جان دینے کا موقع ملے، لیکن یہ اس وقت کی بات تھی کہ جب موت سامنے نہیں آئی۔ لو اب وہ تمہارے سامنے آ گئی اور تم نے اسے آنکھوں سے دیکھ لیا۔